آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف نیچرز اور ٹیمپرامنٹس دیے ہیں، پھر ہمارے ماحول ہوتے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے بچے ہمیں ایز اے رول ماڈل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نیچر ان میں ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کیا ویک ایریاز ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بچوں میں نہ آئے، لیکن نہ چاہتے ہوئے ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ میں سب کو کہتی ہوں غلط چیز کو جسٹیفائی نہ کریں۔ جیسے اگر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو غصہ اللہ نے دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، He did not justify۔ جب دین انہوں نے سیکھا تو اس دین نے ان کے غصے کو چینلائز ایسے کیا کہ he became the best administrator۔ دوسری بات یہ کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ مثلا آپ کے اندر بے صبری ہے، آپ کے بچے میں بے صبری نہ آئے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسا بہت سا مٹیریل پڑھنا ہوگا، ایسی بہت سی بکس اپنے لیے پڑھنی ہوگی جو آپ کو سکھائے کہ آپ اپنے اندر ٹھہراؤ کیسے لائیں، اور آپ کو کانشیسلی اپنے بچوں کو اس طرح کرانا ہوگا، چاہے آپ کے اندر آندھی طوفان آ رہا ہو، آپ کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو کہ میں ایسے کروں، آپ کا دل چاہ رہا جلدی سے یہ کام کر لے، بس فارغ ہو جائے، میں چیخوں، میں کچھ کہوں انہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کاؤنسل کر کے بار بار روکیں گی اور آپ سوچیں گی کہ ٹھیک ہے میرے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں تھی لیکن مجھے اپنے بچوں میں اس کو بہتر طور پہ لے کے آنا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان ڈیو ٹائم آپ کے اپنے اندر بھی ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بہت ریوارڈنگ فیلنگ آئے گی۔ اور اسی میں بھی ٹائم مینجمنٹ کریں، آرگنائز کریں۔ اس میں کون سی چیزیں ٹائم پہ پلان نہیں کرتی، کن چیزوں کو میں رش کرتی ہوں، کیا میں ان کے لیے کوئی بیٹر پلان بنا سکتی ہوں؟ اگر بنا سکتی ہیں اس کو صبر کی دعائیں، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا۔ صبر جو ہے نا وہ مانگنا بھی چاہیے، اپنی نماز میں ٹھہراؤ لانا، کوئی چیز اپنی کلوزٹ کھولنی ہے آرام سے کھولنی ہے، بیگ میں سے چیزیں نکالنی ہے آرام سے نکالنی ہے۔